کیا نئے القاب سے مولا نے سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مشفق باصلاحیت اساتذہ کرام، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے راگے اب بھی کھلی آثار و نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندے نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ آپ ذرا اس زمانے کا تصور کریں جب کہ وہ تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کیا، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری، ایک رونما انقلاب ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے۔ جن کو دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے، ان کا سیل رواں اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کی تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو علم و تہذیب کے پچھلے صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوقت و شطوط اور رعب وہیبیت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ان کی تہذیب کی زبان تھے، وہ نیک تھے، راست بات سے صاحب صلاحیت تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی اتنی محبت تھی کہ جتنے وہ اپنے مال و دولت اور اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کی قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی۔ جن کو دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے، ان کا سیل رواں اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کی قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی۔ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی فتح نصیب ہوتی۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پے در پہ شکستیں کھا دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کو سوچا، کبھی غور کیا، چین سے لے کر افریقہ کی سلاخوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کی میدان میں شکستیں کھاتا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے ان کو سوچا، کبھی سمجھا، کبھی دیکھا۔ سوچیے اور سمجھیے، ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا، جن خوبیوں نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے، وہی خوبیاں ہم اپنے اندر دوبارہ پیدا کر لیں تو ہم سب جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ اخیر میں وہی شعر سن لیجئے تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔
اللہ کے راہ اب بھی کلی آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندے نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا